اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز استخارہ کی دعا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْهُ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِي بِهِ۔ نماز استخارہ کا مفہوم: اے اللہ، میں تیرے علم کی مدد سے تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ یقیناً تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر فرما۔ جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں فرق سمجھنا چاہیے دعا میں اور استخارے میں۔ دعا میں انسان اپنی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے، اور استخارے میں انسان ڈبل مائنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا ذہن مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اب دعا کے بارے میں سن لیں۔ جو دعا آپ مانگ رہے ہوتے ہیں یا تو وہ 100% پوری ہو جاتی ہے یا اس کا آپ کو متبادل یعنی اس جیسی چیز مل جاتی ہے۔ مثلا آپ کی خواہش کسی رشتے کی ہے کہ آپ کا اس شخص سے ہو جائے تو اس سے رشتہ آپ کا ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل دے دیتے ہیں یعنی اس جیسی خوبیوں والا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آیا ہے کہ اس کا اتنا ثواب قیامت کے دن ملے گا کہ انسان خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اب آئیں استخارہ کی طرف۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کو بڑا جان کر اس سے مشورہ اور درخواست ہے کہ یہ میرے جیسے کم علم، کم عقل اور نہ سمجھ کے لیے جو بہتر ہے وہ کرے، یعنی کہ مکمل طور سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ ترجمے پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے بس، لاچار ظاہر کر رہا ہے اس ہستی کے سامنے جو سب کچھ کر سکتی ہے اور سب کچھ جانتی ہے، مگر ہم نہیں جانتے۔ جب ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر استخارہ کرتے ہیں، نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں صورتوں میں دعا پڑھ سکتے ہیں تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اور خود بخود راستہ کھلتا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی رشتے کے بارے میں استخارہ کر رہے ہیں یا کسی کاروبار شروع کرنے کے بارے میں کر رہے ہیں، اگر رشتے کے بارے میں ہے تو جن لوگوں سے رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ لوگ آئیں گے اور اچھے طریقے سے تمام معاملات وغیرہ شرائط طے ہو جائیں گے اور تمام مراحل جلد ہی مکمل ہو جائیں گے۔ دوسری صورت میں معلوم ہوگا کچھ دنوں بعد ان کا رشتہ کہیں اور ہو گیا ہے یا ان کی خامیاں وغیرہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس طرح کاروبار وغیرہ کے بارے میں بھی یا تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی یا مشکلات اتنی بڑھیں گی کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں گے۔ خواب آنا لازمی شرط نہیں ہے۔
جس طرح آخر حصے میں کہا گیا ہے کہ تو اس پر ہمیں راضی کر دے۔ انسان کا دل وہ کام کرنے میں ہے تو تیار ہو جائے گا یا تو باز آ جائے گا۔ استخارے کی بدولت انسان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ کر کے غمزدہ نہیں ہوتا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کاروبار کے لیے استخارہ کیا، حالات آپ کے حق میں بہتر ہو گئے اور آپ نے وہ کاروبار شروع کر لیا تو لازمی نہیں کہ آپ کو نفع بھی آئے گا۔ اگر نقصان آئے گا تو پھر بھی آپ اس کا مقابلہ کریں گے اور پریشان نہیں ہوں گے۔ اس طرح رشتے کے معاملے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن پاک کی کوئی سورت ہو۔ اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے استخارے کی عادت ڈالنی چاہیے اور دعاؤں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ آخر میں چند جملے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو۔ یہ دونوں بہت ہی بڑی باتیں ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ اس کے باوجود اگر ہم کسی بھی مولوی یا عالم یا پیر یا یوٹیوبر سے استخارہ کروائیں تو یہ ہماری اپنی مرضی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچانے میں پوری کوشش کی ہے۔